صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله وقال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى من أجل ذلك مدح نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو اور اس کائنات کے ہر انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآن مجید کی زبان میں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے ڈھانپ لیا ہے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی طور پر اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے ڈھانپ لیا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جسمانی بھی اور روحانی نعمتیں بھی، دنیاوی بھی اور دینی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں
ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ شکر کا مطالبہ ہے۔ شکر انتہائی عظیم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کوئی نفل مستحب کے درجے کی نہیں، بلکہ یہ عبادت انسانوں پر فرض ہے۔ فرض جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا یہ بھی فرض ہے۔ اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ دوسری جتنی عبادتیں فرض ہیں اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن یہ شکر اور صبر ایسی عبادتیں ہیں جو انسان پر 24 گھنٹے فرض ہے۔ 24 گھنٹے 24/7، یعنی ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں، اور جب جب نئی نعمت ملے تو وہ نعمت تقاضا کرتی ہے اس پر شکر کی ادائیگی کا۔ تو یہ عبادت فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو شکر بہت بڑی عبادت ہے اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکرے بندے بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے شکر گزار بننے کی۔ امت میں ناشکری بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسانوں سے شکوہ کیا ہے، انسانوں کی شکایت اور فریاد کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ پر فرمایا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے نعمتیں یاد دلائی، اور نعمتیں یاد دلانے کے بعد پھر فرمایا کہ تم ان نعمتوں کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو، یا بالکل ہی ادا نہیں کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ انسان کی طبیعت پر ناشکری غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز کا آرڈر اور حکم دیا ہے، ویسے ہی شکر کرنے کا بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرمائے وہ عبادت، اللہ تعالیٰ جس چیز کا آرڈر فرمائے وہ فرض بن جاتا ہے۔ تو یہ فریضہ ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ شکر ادا کرنا فرض ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو شکر کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے
تو میں نعمتوں میں اور اضافہ ضرور کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں، شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور نعمت میں زیادتی اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کمی بھی کر دی جاتی ہے۔ تو شکر گزاری یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت اونچا وصف ہے، اور ناشکری یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس میں نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ اس لیے آج آگے کی بات سننے سے پہلے ہم سب نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری لائیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ وہ عبد شکور تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ حضرت ابراہیم کے بہت تعریف اللہ نے فرمائی، اس میں ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام راتوں کو اتنی لمبی عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، قیام کی حالت میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ قدمین مبارکین پر ورم ہو جاتا، سوجن ہو جاتی۔ تو آپ سے کہا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور کچھ دوسرے حضرات نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا کون عبدا شکورا، میرے گناہ اللہ نے معاف کیے، میرے اوپر اتنی نعمتیں اور اتنا فضل فرمایا، تو کیا میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے تو نبوت عطا فرمائی جس سے اوپر کوئی مقام مرتبہ نہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہت عطا فرمائی حضرت داؤد کو بھی، اور ان کے گھر میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انسانوں پر، جناتوں پر، چرند و پرند پر، ہواؤں پر انہیں حکومت عطا فرمائی، تو بے شمار نعمتیں دی تھی۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کے گھر والو، اعملوا شکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اعمال کرو، نیکیاں کرو، اور میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ تو حضرت داؤد کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرو؟ اعملوا، نیک اعمال کرو۔ تب شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ شکر کس چیز کا نام ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں شکر کے 3 طریقے ہیں، شکر کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، دل میں احساس ہو کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت آئے تو اس پر دل اس جذبے سے بھر جائے، احسان مندی کا جذبہ،
احسان مندی کا جذبہ. جیسے کوئی انسان آڑے وقت میں، مشکل وقت میں ہماری مدد کر دے اور ہمیں 2-5 لاکھ روپے دے دے جس وقت کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس آدمی کو جب بھی دیکھتے ہیں تو اس وقت دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو احسان مندی کا جذبہ کہتے ہیں، کہ وہ انسان سامنے سے آتا ہے تو دل اس کے لیے بھر جاتا ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے. تو اس نعمت دینے والے، احسان کرنے والے کو دیکھ کر دل میں جو جذبات آتے ہیں، جو فیلنگز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں احسان مندی کا جذبہ. تو سب سے پہلے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں احسان مندی کے جذبات سے بھرا ہوا ہو کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتیں دی. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ شکر کا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، زبان سے اس کی تعریف کی جائے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یا جو بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کریں، نافرمانی کے اور گناہ کے کاموں میں اس نعمت کو استعمال نہ کیا جائے. یہ 3 درجے ہیں شکر کے. پہلا درجہ دل میں احسان مندی کا جذبہ ہو، یہ اصل شکر کا منبع ہے، شکر کا منشا ہے، اصل شکر یہیں سے ہوتا ہے. جب دل احسان مندی کے جذبے سے بھر جائے تو پھر زبان سے اس کا اظہار کرے، اللہ کی تعریف کرے اور کہ الحمدللہ. اور پھر تیسرا اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر استعمال کرے اور نافرمانی اور گناہ کے راستے پر استعمال نہ کرے. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. یہ شکر کے 3 ارکان ہیں، شکر کے 3 اجزاء ہے، اور یہ تینوں سے شکر ادا کرنا یہ کامل شکر ہے. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہے تو آسان سی مثال سمجھ لیجئے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. لیکن سمجھنے کے لیے آسان ہو اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. کہ آپ دنیا میں مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. وہ کہیں گیا ہوا تھا اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کوئی ہدیہ، تحفہ لے کر آیا، انعام لے کر آیا، کوئی قیمتی چیز وہ اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا. اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ میں وہ چیز ہدیے کے طور پر پیش کی کہ بیٹے میں سفر میں گیا تھا، آپ کے لیے یہ چیز لے کر آیا. ان میں سے ایک سعادت مند بیٹا تھا، بڑا خوش قسمت اور خوش اخلاق بیٹا تھا. اس نے ابا کی دی ہوئی وہ چیز اپنے ہاتھوں میں لی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سر پر لگایا، اس کو بوسہ دیا، یعنی اس کا احترام کیا، اس کی عظمت کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا. ابا سے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. نعمت کے مقابلے میں ہم جزاک اللہ خیرا کہنے کی عادت ڈالیں، یہ تھینک یو کو چھوڑے. اور یہ بہت سی مرتبہ بول دیتے شکریہ، اور کوئی تھینکس کہتا ہے نہ کوئی تھینک یو کہتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ سکھایا کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کو دعا دو. اور دعا کیا دینے کی؟ تعریف کا حق ادا کر دیا. یہ فرمایا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. کتنی پیاری دعا کہ ہم اگر بدلہ دیں گے بھی تو کتنا دیں گے؟ محدود دیں گے، چھوٹا سا دیں گے، لیکن ہم نے بدلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ اس کا آپ کو بدلہ دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو اپنی شان نشان دیں گے. اس سے اچھی اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی. بہت سی مرتبہ بیچارے نادانی کی وجہ سے ہم کسی کو جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں کہ مہو تھے کیوں، کچھ نہیں. ارے بھائی آپ کو دعا دی جا رہی ہے تو آمین کہو، آمین کہنا چاہیے ایسے موقع پر. یا حیاک اللہ کہے، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو زندہ رکھیں. کوئی دوسرا دعا کا جملہ کہہ دے تو اس وقت نہ کہہ دے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں، ایسا نہیں کہنے کا. ارے بھائی آپ کو دعا دی جا رہی ہے، سنت ہے،
تو بہرحال اس ایک بیٹے نے اپنے باپ کی دی ہوئی نعمت کو بہت احترام سے، بہت ادب سے لیا اور اپنے سینے سے لگایا، سر سے لگایا، بوسہ دیا اور ابا کی تعریف کی اور شکر ادا کیا جزاک اللہ خیرہ کہہ کر، اور پھر اس نعمت کو بہت دل سے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر وہ پہننے کی کوئی چیز تھی تو اس کو بہت سنبھال کر پہنا، کوئی کھلونا تھا تو اس کو بہت سنبھال کر استعمال کیا، کوئی قلم تھا تو اس کو بہت سنبھال کر رکھا، محبت سے۔ باپ یہ سب منظر دیکھ رہا ہے، اور وہ دوسرا بیٹا تھا، اس کو بھی باپ نے وہی تحفہ انعام دیا تھا، اس نے بس لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، یعنی اس نعمت کے بارے میں کوئی احترام، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور ابا کو پھوٹے منہ سے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، اور وہ چیز ادھر ادھر 2 دن کے بعد ٹوٹی پھوٹی نظر آئی کہ اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ باپ کے دل میں آئندہ دینے کا جذبہ کس کے لیے آئے گا؟ جس نے نعمت کی قدر کی، شکر ادا کیا اور اس کو سنبھال کر حفاظت سے استعمال کیا، باپ کہیں اور جائے گا تو اس سے اچھی چیز لے کر آئے گا کہ نہیں میرا بیٹا بڑی قدر کرتا ہے، اور وہ دوسرا بیٹا جو تھا اس نے قدردانی نہیں کی تھی، تو اس کے بارے میں کبھی ارادہ بھی ہوتا ہے تو دل کہتا ہے کہ اس کو کیا دے، اس کے یہاں تو کوئی قدردانی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک یہی حال ہمارا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو دل میں احسان مندی کا جذبہ ہو کہ میرے رب میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو دل احسان کے جذبات سے بھرے اور پھر زبان سے کہے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر اس نعمت کو صحیح استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں اور اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہم شکر ادا کریں گے، یہ بہت پیارا نسخہ ہے نعمتوں کو باقی رکھنے کا، نعمتوں میں اضافے کا، نعمتوں میں اضافے کا یہ بہت پیارا نسخہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے نازل فرمایا تو اس کی ابتدا اور شروعات الحمد سے فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں تعلیم دی ہر کام کی ابتدا الحمد سے، خطبہ دے تو بیان شروع ہوتا ہے الحمد سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام اور اللہ کی تعریف ہو وہ کام اچھا اور وہ کام کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کی تعریف کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے بیان کے شروع میں جو بھی بیان کرنے والے وہ الحمدللہ رب العالمین یا کوئی بھی خطبہ الحمدللہ سے پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اللہ نے جو وسائل ہمیں عطا فرمائے، جو علم عطا فرمایا، سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی اور یہ وسائل نہ ہوتے تو ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی، لہذا آج ہم نیت کریں کہ ہم شکر ادا کریں گے۔ ناشکری کی وجہ سے ہم قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، قسم قسم کے خوف میں مبتلا ہے۔ شکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، اور جو ناشکرا انسان ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آتا، کبھی چین نہیں آتا، خوشی نہیں آتی۔ کروڑوں کا مالک ہے لیکن دل پریشان ہے۔ اگر دل شکر گزار ہے تو خشک روٹی کھا کر بھی پرسکون ہے، اور دل میں اگر ناشکری ہے تو سونے کے لقمے کھا کر بھی وہ انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں۔ ایک دن ایسا ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو ذرا سوچے تو صحیح، ظاہر میں اور باطن میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہے، اور ان نعمتوں کو سوچتے چلے جائے، دل اور زبان کو ساتھ ملائے اور کہ الحمدللہ، دل کو شکر کے جذبات سے بھریں اور کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک دن ایسا گزارے۔ آج دنیا میں ڈے منائے جاتے ہیں، کبھی مدرس ڈے مناتے ہیں اور کبھی فادرس ڈے مناتے ہیں اور کبھی مختلف دن منائے جاتے ہیں، کبھی مزدوروں کا دن ہوتا ہے، مختلف دن ہوتے ہیں۔ تو ایک دن ہم شکر کا دن بھی تو بنائے کہ ایک دن ایسا گزارے کہ صبح سے لے کر شام تک بس اللہ کی نعمتوں کو سوچنا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یقین جانیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میرے رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور آپ تھک جائیں گے نعمتوں کو گنتے گنتے۔ اللہ کی قسم اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ نعمتوں کو دیکھتا ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے. لذیذ کھانے کھاتا ہے لیکن یہ کھانا بھیجنے اور دینے والے رازق کو بھول جاتا ہے. یہ انسان ناشکرا ہے. اللہ ہمیں ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے سب سے بڑی نعمت ہمارا وجود ہے. اس پر شاید وہی باید کوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے وجود دیا. اگر وہ پیدا نہ کرتے تو کیسے ہم وجود میں آتے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک منی کے ملے جلے نطفے سے تاکہ اس کو آزمائے. اور آزمانے کے بعد پھر انسانوں کی دو صورتیں ہوگی، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنے گا یا ناشکرا بنے گا. تو اپنے وجود کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کچھ نہیں تھا. الحمدللہ الذی رزقنی ولم املک شیئا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رزق دیا حالانکہ میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا. تو سب سے پہلے اپنے وجود پر، اپنی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ پیارے اللہ آپ نے مجھے اس دنیا میں پیدا فرمایا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر اپنی جسمانی نعمتوں پر غور کریں، ایک ایک نعمت کو سوچیں. آج حال یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی خواہشات، ضرورتیں تو سب کی الحمدللہ پوری ہو رہی ہے، خواہشات کے پورا نہ ہونے پر انسان اللہ کی ناشکری کرتا پھر رہا ہے اور ناراض گھومتا ہے. اس کو پوچھو کیا حال ہے، بات ہی جانے دو. چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی بیماری آ جائے، ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور بس اسی بیماری کا اور اسی مصیبت کا رونا روتے بیٹھتا ہے کہ ایسا ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ مصیبت آ گئی. اور ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ کی اس وقت بھی موجود ہے، اس کو بھی بھول رہا ہے. خواہشات تو کسی کی پوری نہیں ہوتی، اس لیے جو لوگ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں وہ کبھی شکر گزار نہیں بن سکتے. اللہ خواہشات کی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے. پھر اپنے جسم کی ایک ایک نعمت کو، ایک ایک عضو کو سوچے کیسی انمول نعمتیں. اس کی قدر تو اس وقت ہوگی جب یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کتنی قیمتی آنکھیں دی، اللہ کی کبھی ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے آنکھیں دی؟ اگر آپ آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے اور نابینا ہوتے، اس دنیا کو نہ دیکھ سکتے. اجالا تو اجالا، اندھیرا بھی کیا چیز ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، نہ دنیا کا کوئی رنگ ہمیں معلوم ہوتا. اللہ آپ نے آنکھیں دی، یہ آپ کی کتنی قیمتی نعمت ہے. اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اور آنکھیں بھی صحیح سالم ہے، ٹیڑھی میڑھی آنکھیں نہیں ہے، کمزور آنکھیں نہیں ہے، صحیح سالم آنکھیں ہیں، ہر رنگ برابر دیکھتی ہے. اگر دنیا میں غور کریے کتنے انسان ایسے جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ہر رنگ کا فرق نہیں کر سکتے، ایسی بیماریاں ہیں. اللہ نے ہماری آنکھوں کو ایسی بیماری سے سلامت رکھا. اللہ آپ نے کان دیے، ہم سن رہے ہیں. اگر کان میں سننے کی طاقت آپ نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، لوگوں کی باتوں کو ہم نہ سن پاتے. اے اللہ الحمدللہ آپ نے صحیح سالم کان دیے، آپ نے بولنے کے لیے زبان دی. اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے. الحمدللہ. میرے ساتھ ساتھ آپ الحمدللہ پڑھتے جائیں، ایک ایک نعمت کو سوچے. اللہ آپ نے چبانے کے لیے دانت دیے، اگر یہ دانت نہ ہوتے تو کھانا کیسے ہم کھاتے، اور ہڈیوں کو کیسے توڑتے، اور گوشت کی بوٹیاں کیسے چباتے، اور کھانا ہمارے حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں جا کے اس کا کیا حال بنتا. اللہ آپ نے چبانے کے لیے دانت دیے، زبان کا ذائقہ سلامت رکھا.
کہ تیکھے کو بھی پہچان لیتی ہے اور کھارے کو بھی پہچان لیتی ہے، میٹھے کو بھی پہچان لیتی ہے۔ اگر آپ زبان کے ذائقے کو چھین لیں، اللہ کی قسم دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس ذائقے کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ آپ نے صحیح سالم ناک دی، ہم سونگھتے ہیں، اس سے ہمیں چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں دماغ دیا، ہم پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہے۔ اگر سب چیزیں صحیح ہوتی لیکن دماغ نہ ہوتا، سوچنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہمارا کیا بنتا؟ اللہ آپ نے پیر دیے، اگر پیر نہ ہوتے تو ہم لنگڑے ہوتے، ہم اپاہج ہو جاتے۔ آپ نے ہاتھ دیے، ہاتھ میں انگلیاں دی۔ ایک ایک نعمت کو اگر انسان سوچے، یہ انمول نعمتیں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑ روپے سے بڑھ کر نعمتیں اللہ نے جسمانی طور پر عطا فرمائی۔ ابھی ایک ایک نعمت اگر جب نہ ہو تو اس کا اندازہ لگائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم ہر نعمت کے بعد الحمدللہ، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے لیکن صرف زبانی ہے، دل میں شکر کے جذبات بھریں کہ کتنے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، اللہ آپ نے کھانا دیا، اور وہ بھی کتنا بہترین کھانا آپ نے عطا فرمایا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنایا۔ پانی پیے، الحمدللہ۔ ارے استنجا خانے سے باہر آئے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، دعا سکھائی کہ اگر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے۔ اگر کسی کا پیشاب رک جائے تو پھر دیکھو کتنے ہزار کا ایک پیشاب پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے نلکی لگانی پڑتی ہے، اور کتنے ہزار کا ایک پیشاب پڑتا ہے جو روزانہ دن میں کئی مرتبہ ہم سکون سے جا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو قبض ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کو قضاء حاجت نہ ہو تو کیا نتیجہ ہو؟ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، قسم قسم کی دوائیں لیتا ہے، پھر بھی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے عافیت کا انتظام فرمایا کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں تھیں اللہ نے اس کو دور کر دیا اور ہمیں عافیت دی۔ نیند سے اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کا جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ یہ روزانہ صبح اٹھتے نئی زندگی ہے۔ ہر نعمت کے بعد ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اگر یہ شکر کرنے کی عادت بن گئی اور یہ ہمارا مزاج بن گیا تو یقین جانیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہماری بہت بڑی پریشانی کی وجہ آج یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہو گئے، یا تو دل سے ناشکرے ہیں، یا زبان سے ناشکرے ہیں، یا عمل سے ناشکرے ہیں، یا تینوں سے ناشکرے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زبان سے تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ بھی کب؟ جب کوئی پوچھتا ہے خیریت سے ہیں تو الحمدللہ، بس وہاں تک ہمارا الحمدللہ محدود ہے۔ ارے اللہ کے سامنے کہیں، تنہائی میں بیٹھ کر وقت نکالیں اور اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچیں، اللہ آپ نے یہ نعمت بھی دی، الحمدللہ۔ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ نے رہنے کے لیے گھر دیا، کتنے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کتنے لوگ وہ نالے میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، آپ نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، اچھا پکا مکان ہے، اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ۔ اللہ کتنے لوگ پترے کے مکان میں رہتے ہیں اور اس گرمی میں وہ گھر ان کا بھٹی جیسا بن جاتا ہے، اللہ آپ نے آسانی والا ہمیں گھر عطا فرمایا۔ اگر اپنا ذاتی مکان ہے کہیں الحمدللہ۔ کتنے لوگ کرایوں کے مکان میں پریشان ہے اور مہینہ پورا ہوتا نہیں کہ کرایہ ادا کرنے کا وقت آ جاتا ہے، مکان کا مالک سر پہ کھڑا ہوتا ہے، کرایہ دو۔ گھر میں ابھی بیٹھے ہیں، اوپر پنکھا چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، باہر کتنی گرمی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ دل سے کہے الحمدللہ الحمدللہ، میرے مالک آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ دوپہر کو 43 ڈگری گرمی باہر ہے اور گھر میں یہ 20 ڈگری 16 ڈگری ٹھنڈک میں آرام سے بیٹھا ہے اور میٹھی نیند سو رہا ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے۔ لیکن دل سے نہیں کہتا الحمدللہ میرے مالک تیرا احسان ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہوا سے اپنی سانس لے رہا ہے، اس کا دیا ہوا ٹھنڈا پانی پی کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے، اس کے اگائے ہوئے دانے کھا کر اپنی بھوک مٹا رہا ہے، لیکن اس رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔
مومن کا حال عجیب ہے، اللہ نعمت دے اور اس پر شکر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے۔ حدیث شریف میں ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کتنا رحیم مالک ہے۔ کوئی انسان اپنے جسم پر کپڑا پہنے اور کپڑا پہننے کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ وتجمل بہ فی حیاتی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نعمت بھی اللہ نے دی، کپڑے بھی اللہ نے دیے، ہم نے پہنے اور پہننے کے بعد صرف اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میرے اس میں کوئی تو قوت و طاقت نہیں ہے، اللہ کی طرف نعمت کی نسبت کر دے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد یأکل اکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب شربۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تو اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی پیے اور الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ نعمت بھی وہ دیتے ہیں اور استعمال کرنے کا موقع دیتے ہیں اور اس پر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں، اجر و ثواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کتنا رحیم رب ہے۔ اپنی ناشکری کی عادتوں کو ہم چھوڑیں۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دینی اعتبار سے نعمتوں کو سوچیں۔ اگر دنیا کے اعتبار سے کچھ تکلیف ہے، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں تو ہر وقت کسی کا رونا رو رہا ہے، 4 جوڑی کپڑے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی عید کا ابھی سے رونا رو رہا ہے کہ ابھی کپڑے کا کیا ہوگا، دکانیں نہیں کھلے گی۔ ارے اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر تو ادا کر، اس کا شکر تو ادا کر کہ میرے مالک نے کتنا دیا ہے۔ اپنے سے نیچے والے انسانوں کو دیکھو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دیں گے۔ تو یہ دینی اعتبار سے نعمتوں کو سوچے۔ اگر دنیاوی نعمت نہیں ہے، ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ اگر غور کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم دنیا کے کروڑوں انسانوں سے اللہ نے ہمیں بہتر بنایا، کروڑوں انسانوں سے اللہ نے ہمیں بہتر بنایا ہے۔ اگر کبھی اپنی نعمتوں کا احساس نہ ہو، کسی اسپتال میں جا کر ایک چکر لگائیں اور جنرل وارڈ میں دیکھیں کیسے کیسے مریض پڑے ہیں، کوئی کینسر کا بیمار ہے اور کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور کوئی گردے کا مریض ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماری والے لوگ وہاں پڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا، اس مالک کا کتنا احسان ہے۔ ابھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہوتا ہو تو کبھی جا کر فٹ پاتھ پر دیکھ کر آئیں، مزدوروں کے طبقے میں جا کر جھونپڑوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ دل سے احساس کریں کہ ہم تو کسی چیز کے مستحق نہیں تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ دنیا میں بالکل خالی آئے تھے، بدن پر ایک کپڑا تک نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، بالکل برہنہ اور ننگے دنیا میں آئے تھے، ہاتھ خالی تھے۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا، یہ جسم بھی اللہ کا اور جسموں پر جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی۔ کتنے بے شمار احسانات ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو سوچے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ جس اللہ نے مجھے اتنا دیا، کیا میں پھر بھی اس کا نافرمان بنوں؟ کیا پھر بھی میں اس کی ناشکری کروں؟ دنیا کے اعتبار سے تو انسان اگر کوئی آڑے وقت میں تھوڑی سی مدد کر دے، مرتے مرتے باپ کہہ کر جاتا ہے بیٹے اس خاندان کا تمہارا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ضرورت پڑے تو ان کے لیے اپنی جان دے دینا۔ یہ دنیا کے جملے مشہور ہیں کہ آڑے وقت میں انہوں نے بہت مدد کی ہے، ان کے لیے ضرورت پڑے اپنی جان دے دینا اور ان کا احسان کبھی مت بھولنا۔ یقیناً انسانوں کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، لیکن انسانوں کے رب کا احسان ہم کیوں بھول جائے جس مالک نے اتنی نعمتیں دی۔ دینی نعمتوں کو تو سوچے۔ ایمان، کتنا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ کی قسم فرعون کی 400 سالہ حکومت سے اور قارون کے خزانوں سے قیمتی نعمت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی سچا مسلمان ہے اور اس سے کہا جائے کہ پوری دنیا کا تمہیں مالک بنایا جاتا ہے لیکن ایمان اس کے بدلے میں دے دو، کیا ہم میں سے کوئی گیا گزرا مسلمان بھی اس کے لیے تیار ہوگا کہ ہم ایمان دے کر پوری دنیا کی حکومت لے لیں؟ نہیں، اور نہیں لیں گے، اس لیے کہ ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے وہ دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، یہ کوئی کم احسان ہے؟
اللہ نے قرآن عظیم الشان جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا، کیا یہ کوئی کم نعمت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے اپنا نام اپنی زبان پر لینے کی توفیق دی، کیا یہ کم نعمت ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے حکمران، امریکہ کا وزیر اعظم اور ہندوستان کا وزیر اعظم، اس کو ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی اور الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، انشاءاللہ دماغ الجھنوں سے نکل جائے گا، الجھنوں سے نکل جائے گا۔ بہت سی مرتبہ تو انسان خامخواہ کے بہت سی ابھی آنے والی حالات کے بارے میں ناشکری، آج تک اللہ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بس ہر وقت دماغ پر ایک فکر سوار ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسے گمان رکھ کے اس کی ناشکری ابھی سے، ارے اچھا گمان اللہ سے رکھو، جس نے آج تک بھوکا نہیں رکھا، جس نے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا، وہ آئندہ بھی انشاءاللہ بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس نے روزی کا ذمہ لیا ہے، وہ کھلائے گا، کھلانے والا اللہ ہے، دنیا کی حکومتیں نہیں ہے۔ آئندہ کی زندگی کے بارے میں، بڑھاپے میں کیا ہوگا، میرے کو یہ بیماری لگ جائے گی تو بڑھاپے میں آڑے وقت کے لیے پیسے جمع کر کے رکھو، کوئی بیماری لگے گی، پھر بیماری آتی ہے، پھر وہ ہاسپٹل میں ہی جاتے ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھی ہوتی کہ اللہ آج تک تو نے صحت دی، عافیت دی، آئندہ بھی دوا میں عافیت عطا فرما، عافیت پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی قسم کبھی کچھ نہ آتا، اور کبھی ایسی تکلیف آتی تو اللہ انتظام بھی فرماتے۔ تو ناشکری سے اپنے آپ کو نکالے، عملی طور پر بھی ناشکری نہ ہو، گھر میں نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے، جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں لوگ ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے فراوانی دی ہے تو ہمارے گھر میں نل چالو رہ جاتے ہیں، ایک ایک وضو میں غسل جتنا پانی، اور 10 آدمی غسل کر لے اتنے میں ایک آدمی غسل کر رہا ہے۔ بے جہاں پانی کا استعمال، جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں استعمال۔ کھانے کے دانے ایسے ہی جا رہے ہیں، لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے یہاں سب دھونے میں جا رہے ہیں، گٹر میں جا رہا ہے، کھانا پھینکا جا رہا ہے۔ یہ سب ان نعمتوں کی ناقدری ہے۔ دینی اعتبار سے اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھی۔ گزشتہ سال ہم رمضان میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم نے دل سے شکر ادا کیا تھا، اس سال اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، آزاد باہر گھومنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ابھی ہو رہا ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی انسان ڈرتا ہے کہ کہیں پولیس اٹھا کے نہ لے جائے، منہ چھپا چھپا کے نکلو۔ پہلے کتنی آزادی تھی، رات کو 2 بجے نکلنا ہو نکل کر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان نعمتوں کی قدر ہم نے نہیں کی۔ آزادی کی قدر قیدیوں سے پوچھو کہ جو قید خانے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا یہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی موجودہ نعمتوں کو سوچے، اور کچھ نعمتیں تو وجودی ہے جو موجود ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہے کہ جو ابھی عدمی ہے، یعنی ہم بیٹھے ہیں اور یہ چھت ہمارے اوپر نہیں گرتی، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ ابھی پاور موجود ہے، پاور چلا جائے تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ زلزلہ نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اگر آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی عادت جس نے بنا لی، دنیا بھی اس کی بہتر اور آخرت بھی انشاءاللہ بہت بہتر۔ کبھی دنیا میں اللہ اس کو فقیر نہیں بنائیں گے، دنیا میں اس کو محتاج نہیں بنائیں گے۔ جو نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر سیکھے، ناشکری کی عادت چھوڑے۔ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ وہ مشہور جملہ ہے، لوگوں کا بنگلہ دیکھ کے اپنا جھونپڑا نہیں توڑنا چاہیے۔ یہی حال ہمارا ہے، کسی کی اچھی نعمت کو دیکھا تو اس پر اپنے حالت کو دیکھ کے کہ اس کے پاس تو کتنا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ارے اس سے جا کر پوچھو کہ وہ کتنا پریشان ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ کسی آدمی نے دو دوست تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، جیسے بہت سی مرتبہ دوست ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جب دنیا میں دولت تقسیم ہو رہی تھی اس وقت ہم کہاں رہ گئے تھے، یار ساری دنیا مالدار ہے، ہم ہی ایک قلاش ہے، جیب خالی اپنی۔ تو دوسرے دوست نے بہت پیاری بات کہی
کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جب دنیا میں بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی اس وقت ہم کہاں رہ گئے تھے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کتنے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ دنیا میں کتنے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان مہیا کر دیا۔ اس لیے اس رمضان میں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، عبادت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے اللہ کے نیک بندے بیان فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو تو دوسری نماز کی توفیق مل جائے گی۔ نماز اللہ نے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مالک تیرا احسان، تو نے اتنے سجدے کرنے کی توفیق دی۔ اس پر جب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ فجر کی توفیق مل جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوئی، اس پر شکر ادا کرو۔ قرآن کا ایک پارہ ہوا، الحمدللہ اللہ تیرا احسان، تو نے ایک پارہ پڑھنے کی توفیق دی، اللہ اس کے بدلے میں اور اس کے انعام میں اور زیادہ تلاوت کی توفیق دے دیں گے۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ گھر میں آئے بچوں کو دیکھیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ اپنے اولاد دی، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے ڈاکٹر کے دروازے کے چکر کاٹ رہے ہیں، کوئی مزاروں کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی عاملوں کے چکر کاٹ رہا ہے اولاد کے لیے، اور اللہ نے بین مانگے ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے۔ لوگ اس پر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بچے ملے ہیں۔ ارے اللہ لے لیں گے تب پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ نے بیٹے دیے، آپ نے بیٹیاں دی، آپ نے ہمیں پھول جیسے بیٹے عطا فرمائے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، آخرت کا ذخیرہ بھی ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، ان بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بھی اس کی ناشکری ہے۔ اپنی اولاد کو دیکھ کر شکر ادا کرو۔ ارے گھر میں آئے بیوی کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر شکر ادا کرے۔ کتنے لوگ بغیر شادی کے ترس رہے ہیں شادی کے لیے، لیکن رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیواجی زندگی اور میاں بیوی والی زندگی عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہر کھانے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے تو دوسرا کھانا ملے گا۔ ایک ایک نعمت، جب نعمت چلی جاتی ہے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے جسم میں کہیں درد نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، درد ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر وقت نکالے، 5 منٹ 10 منٹ، اور اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچے کہ بچپن سے لے کر آج تک تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی۔ یہ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے اپنے محسن کو اور احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے بڑا محسن حقیقی اور منعم حقیقی وہی ہے۔ ہمارے پاس اور دنیا کے جس کسی انسان کے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ سب اللہ نے دیا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور نے دعا مانگی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک۔ اے اللہ آج کی صبح میں جو کوئی نعمتیں میرے پاس اور تیرے کسی اور مخلوق کے پاس ہے وہ سب نعمتیں تیری ہی طرف سے ہے۔ فمنک وحدک لا شریک لک۔ اور رات کو بستر پر آئے حضور نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہماری کفایت فرمائی اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا گھر میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں ماشاءاللہ پردے میں رہ کر بغیر نوکری اور مزدوری کیے ہوئے تیار دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں کتنی عورتیں بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، محلوں میں بھکاریوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیک مانگنے سے بچایا، آپ کو مزدوری کرنے سے بچایا۔ آپ کے گھر کے مرد لاتے ہیں اور آپ گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں ذلیل ہو کر بھیک مانگنے نہیں جاتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نعمت پر کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں بغیر محنت کے گھر میں بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے۔ یہ اللہ تیرا احسان ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، ورنہ ناشکری کرنے سے، تکبر کرنے سے نعمتیں چھین جاتی ہے۔ ناشکری کرنے والا گویا متکبر ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں،
میں کر رہا ہوں، نہیں میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کما رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ کمانے والے یہ نہ سمجھے اور احسان نہ جتلائے۔ گھر کا کمانے والا کبھی گھر میں آ کر کہتا ہے میں تم سب کو پالتا ہوں، یہ بہت بڑے بول ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 2 روٹی محنت کر کے کما کے لاتا ہے اور گھر میں لوگوں کو کھلاتا ہے، ظاہری اعتبار سے ذریعہ بنتا ہے تو احسان جتلاتا ہے۔ ماں باپ کو کہتا ہے بیٹا کہ تم کو تو میں کھلاتا ہوں، ارے تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے اور تیرے ماں باپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے، بلکہ تیرے ماں باپ کے صدقے میں اللہ تجھے روزی دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کے بدلے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ بیوی پر احسان جتلاتا ہے کہ تجھے میں کھلاتا ہوں، بچوں کو کہتا ہے میں تجھے کھلاتا ہوں، ارے ان کی روزی اللہ تیرے ہاتھ سے دلوا رہے، شکر ادا کر کہ اللہ ہم سب کو کھلا رہے ہیں، میری کیا حیثیت۔ ٹرک والے لکھتے ہیں کمانے والا 1 کھانے والے 11، ارے کھلانے والا 1 اور کھانے والے بے شمار، سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کی روزی اسی کے ذریعے سے پہنچتی ہے، بس اس نے ہمیں ذریعہ بنایا تو ہم اس پر شکر ادا کریں، مولا آپ نے دیا۔ ہر نعمت جب بھی آئے اس کو خوشی سے قبول کریں اور دل میں احساس ہو کہ مالک آپ نے دیا ہے، آپ کا احسان ہے۔ کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، اللہ نے کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی، اگر بدصورت بنا دیتے تو کوئی لوگ مذاق اڑاتے پھرتے، کبھی اپنے جسم کے حسن پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ آپ نے صحیح جسم دیا، آپ نے صحیح سالم اولاد دی۔ کبھی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اس کو یہ سمجھتے کہ بس ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تکلیف، یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہی ہے، امتحان دونوں طرح ہوتا ہے، تکلیف کے موقع پر بھی بے شمار نعمتیں ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور امتحان ان پر آیا کہ پورا جسم ان کا زخمی ہو گیا، پورے جسم میں زخم لگ گئے اور پورے جسم میں بیماریاں، کوئی عضو خالی نہیں، جگہ جگہ پھوڑے پھنسیاں، بدن میں سڑا لگ گیا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے عیادت کے لیے، خبر پوچھنے کے لیے، اور پوچھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، بہت دل سے کہتے الحمدللہ، اوپر ہمارے جیسا الحمدللہ نہیں، دل سے الحمدللہ کہتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ حال ہے، کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ عجیب بات بیان فرمائی، وہ سب سننے کی اور دل پر لکھ لینے کی ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مصیبت جسم میں دی ہے، روح کو سلامت رکھا ہے، دل اور ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اگر وہ ایمان بھی چھین لیتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جسمانی مصیبت دی ہے، روحانی مصیبت نہیں دی ہے۔ کیا عجیب ان کا ایمان اور کیسی اللہ کی محبت۔ اس لیے اپنے آپ کو شکر گزار بنائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے، نعمتوں کو باقی رکھیں گے، ورنہ نعمتیں چھین جاتی ہے تکبر کرنے والوں سے اور اکڑ دکھانے والوں سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والوں سے نعمتیں چھین جاتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت صبح ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ قرینہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے کا، قرینہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری زبان پر جاری ہو، اسی کا احسان ہے کہ آج ہم نے یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کہی اور آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں خیر و برکات مقدر فرمائے، آج کے دن کو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، انقلابی دن بنائے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ جب کبھی کوئی نیکی کرے اللہ کا شکر ادا کریں، جب کبھی کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں، ہر لقمے پر اللہ کا شکر، ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر، نیند آ جائے تو اللہ کا شکر۔ جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھیے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر، استنجے سے نکلے تو اللہ کا شکر، پنکھے میں بیٹھے تو اللہ کا شکر، ایئر کنڈیشن مل جائے تو اللہ کا شکر، گاڑی پہ بیٹھے تو اللہ کا شکر، کتنی بڑی نعمت سواری۔ جب انسان سوچتا ہے اور اپنی سوچ ایسی بنا لیتا ہے تو پھر اس کو ہر جگہ اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو شکر کی ادائیگی سے عاجز سمجھتا ہے، اور یہی شکر ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا تو حضرت داؤد نے عجیب بات فرمائی کہ اللہ میں جو شکر ادا کروں گا یہ بھی تو آپ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شکر کی ادائیگی کی توفیق دے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. تو پھر اس نعمت پر بھی شکر چاہیے اور اس پر جو شکر ادا کروں گا وہ بھی آپ کی نعمت ہے اور پھر اس پر جو شکر ادا کروں گا وہ بھی آپ کی نعمت ہے. تو آپ کی نعمتیں تو لامحدود ہے, آپ کی نعمتیں تو لامتناہی ہے اور میرا شکر تو محدود ہے. فرمایا کہ داؤد شکر گزاری یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو شکر کی ادائیگی سے عاجز سمجھے. شکر گزاری یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو شکر کی ادائیگی سے عاجز سمجھے کہ مالک تیری نعمتیں بے شمار اور میری زندگی بہت محدود, میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا, میں تو آپ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا ہوں, شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو عاجز بتانا اور اللہ کی نعمتوں کے سامنے بچھ جانا اور اللہ کی نعمتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا کہ مالک تو نے دیا ہے. اللہ توفیق دے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں اپنی زندگی پر اس رمضان کے ملنے پر کہ اللہ آپ نے یہ نعمت دی, اس کا شکر ہم یہ بجا لاتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھیں گے, 4 سجدے اس کے سامنے کریں گے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے. وہ مالک بڑا شکور ہے, اس کا نام شکور ہے اور شاکر بھی ہے, وہ بڑا قدردان ہے. جب بندہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما لیتے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے. وہ قدردان ہے, وہ بڑا قدردان ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدردانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, ہمارا شمار شکر گزار بندوں میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پیارے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, آپ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ ہم آج تک کوئی شکر ادا نہ کر پائے. اے اللہ ناشکری کرتے رہے, ہماری ناشکری کو معاف فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. تیرے کرم پر اور رحم پر قربان جائے, ہماری ناشکری کے باوجود بھی آپ نے ہم سے نعمتیں نہیں چھینی. پیارے اللہ, آپ کتنے کریم ہیں, آپ کتنے رحیم ہیں, آپ کتنے پیارے ہیں. پیارے اللہ, آپ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. پیارے اللہ, دینی اور دنیاوی جو آپ نے نعمت دی ہے, ہر آن ہر گھڑی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیارے اللہ, ہمارے دل سے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, زبان سے شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, ہمارے اعضاء سے جسم کے شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ, ہمیں اپنے اعمال سے شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. آپ کی دی ہوئی نعمت کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے حفاظت فرما. پیارے اللہ, ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجئے, شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے. نعمتوں میں رکھیے, شکر کی توفیق دیجئے اور اس راستے سے جنت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, نعمت ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرما, مالداری کے بعد غربت سے حفاظت فرما.
پیارے اللہ آج تک آپ نے ہی بلا استحقاق کے بے شمار نعمتیں دی، اب بھی اور آئندہ بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، کبھی بھی ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ پیارے اللہ ہمیں ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عبادت کی لذت عطا فرما اللہ، اس عبادت کی لذت عطا فرما اللہ۔ آپ نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان دی اللہ، ایمان کی نعمت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ۔ اگر آپ ایمان نہ دیتے پتہ نہیں کون کون سے مندر میں گھنٹے بجاتے اور کون کون سی پتھر کی مورتی کے سامنے ہم جا کر جھکتے، مولا آپ نے ہمیں محفوظ فرما لیا۔ پیارے اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے پتہ نہیں کسی شراب خانے میں اور پتہ نہیں کون سی گندی نالی میں ہم بھی اللہ اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتے۔ پیارے اللہ آپ نے ہدایت دی، آپ نے گناہوں سے بچایا، آپ نے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے قابل بنا، مولا آپ کا احسان، آپ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ پیارے اللہ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے مولا، رحمت کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما اللہ، نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ دنیا میں آپ نے دیا ہے اللہ، آخرت میں بھی عطا فرما، دنیا میں بھی خیر و بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ رحمت کے عاشرے کے یہ 7 دن گزر گئے، 8 راتیں گزرنے والی ہیں۔ پیارے رب کچھ نہ کر پائے اللہ، کچھ نہ کر پائے، باقی دنوں میں تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، تیرے بندے اور بندیوں نے بہت کچھ کمایا، ان کے روزے، ان کی تراویح، ان کا قرآن، ان کے صدقات و خیرات، یا اللہ بہت کچھ، ان کی دعائیں، ان کا ذکر، ہم تو کچھ بھی نہ کر پائے مولا، ہم تو کچھ بھی نہ کر پائے، معاف کر دیجئے مولا، توفیق دے دیجئے، آسان کر دیجئے، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں ہی بیٹھے تھے، موبائل لے کے بیٹھے رہے، راتوں کو سوتے رہے، پیارے اللہ کمانے والے کماتے رہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے اللہ، توفیق دے دیجئے اللہ، توفیق دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا، محتاجوں کی اللہ حاجت براری کا ذریعہ بنا دیجئے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر بے در ہیں اپنے ذاتی مکان عافیت کے ساتھ عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، جن کے روزگار تھم گئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ چلا دیجیے۔ اللہ لاک ڈاؤن اور بڑھا دیا گیا ہے، اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اللہ جو کچھ بقایا تھا باقی ماندہ تھا سب ختم ہونے کے قریب ہے۔ پیارے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، آج تک تو نے عزت رکھی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ کسی سے قرضہ لینے سے پہلے بھی اللہ دل 50 مرتبہ منع کرتا ہے، اللہ کس حال میں وہ کسی سے قرضہ مانگیں گے، کس حال میں اللہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ پیارے اللہ محفوظ فرما لیجئے اللہ جی، محفوظ فرما لیجئے، اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، ہم بھیک مانگنے والے نہیں ہیں۔ پیارے اللہ آج تک آپ نے بچایا، آئندہ بھی تیرے تمام مسلمان بندوں کی حفاظت فرما، جن کی دکانیں بند ہیں اللہ، کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی ریڑھی چلانے والا، کوئی روزانہ کمانے والا، اے اللہ محتاج ہو گئے، اچھے اچھے لوگ اللہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے۔ پیارے اللہ ایسے دن ہمیں مت دکھائیے، پیارے اللہ اپنے فضل سے دوبارہ کھول دیجئے، روزی کا انتظام فرما دیجئے، تیرے ایسے بندوں تک اللہ بنا ان کے مانگے ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے کہے بغیر اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے امیروں کو اللہ توفیق دے دیجئے کہ وہ ایسے غریبوں کی مدد کے لیے آگے آئے، اے اللہ ان کے توفیق دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہر اپنے شناسہ کی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔